السلام علیکم۔ آج ہم کریکٹ فارم آف ورب کے لیسن میں پڑھیں گے کہ کس طرح انگلش فکروں میں ورب کی سیکنڈ فارم کو درست طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انگلش میں وربس کی 4 فارمز ہوتی ہیں۔ ورب کی پہلی فارم کو پریزنٹ فارم کہا جاتا ہے۔ ورب کی سیکنڈ فارم کو پاسٹ فارم بولا جاتا ہے۔ ورب کی تھرڈ فارم کو پاسٹ پارٹیسپل بولا جاتا ہے، جبکہ ورب کی فورتھ فارم کو پریزنٹ پارٹیسپل بولا جاتا ہے۔ آج ہم سیکنڈ فارم آف ورب کی بات کریں گے۔ یاد رکھیے، ورب کی دوسری فارم ماضی میں ہوئے کسی ایک کام کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی جب کسی فقرے سے ماضی میں کسی کام کے ہونے کا ذکر معلوم ہو تو ادھر ورب کی دوسری فارم لگاتے ہیں۔ فقرے کے آخر پر a few days before، ago یا yesterday وغیرہ کے الفاظ کا آنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں پر ورب کی دوسری فارم لگے گی۔ مثالیں دیکھتے ہیں۔ He left the office an hour ago۔ یہاں پہ لفظ ago ہمیں اس بات پہ باؤنڈ کرتا ہے، یعنی مجبور کرتا ہے کہ یہاں پہ سیکنڈ فارم ہی لگائیں گے، اس کے علاوہ کوئی فارم یہاں پہ نہیں لگ سکتی۔ I went to school yesterday۔ اسی طرح yesterday کا جب لفظ آ جائے گا اس انگلش فقرے میں سیکنڈ فارم لگائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ He visited me a few days before۔ یہاں پر بھی a few days before کچھ دن پہلے یعنی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہوا ہے، تو یہاں پر بھی سیکنڈ فارم ہی استعمال ہو سکتی ہے۔ اب یاد رکھیے کہ انگلش کے کچھ فقرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ورب کی پہلی یا دوسری فارم دونوں لگائی جا سکتی ہیں۔ انگلش میں جب ورب کی پہلی فارم پریزنٹ فارم استعمال ہوتی ہے تو اس فقرے میں روٹینز یعنی عموماً ہر روز ہونے والے کام، ہیبٹس یعنی عادتیں، ریپیٹیشنز کام کا دہرایا جانا یا بار بار ہونے کو ریپیٹیشنز کہتے ہیں، اور یونیورسل ٹروتھس یعنی عالمگیر سچائیاں، ایسے سچ جو کبھی بھی نہیں بدلتے۔ ان 4 چیزوں کا ذکر ہوتا ہے۔ دوبارہ سنیے کہ انگلش میں جب بھی ورب کی پہلی فارم استعمال ہوگی تو ان 4 میں سے کسی ایک چیز کو ظاہر کر رہی ہوں گی، روٹینز، ہیبٹس، ریپیٹیشنز یا یونیورسل ٹروتھس کو۔ اس کے برعکس ورب کی دوسری فارم جس کو ہم پاسٹ فارم بولتے ہیں، ماضی میں ہوئے کسی کام کے ایک دفعہ ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کی روٹین کو ظاہر کرنا ہو تو ورب کی پہلی فارم لگاتے ہیں، اور اگر ماضی میں ہوئے کسی کام کے ایک دفعہ ہونے کو بیان کرنا ہو تو ورب کی دوسری فارم لگائیں۔ یو راٹ آ لیٹر، تم نے ایک خط لکھا، یہ ون ٹائم ایکشن کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہو یو رائٹ آ لیٹر، تم خط لکھتے ہو، تو چونکہ پہلی فارم آئی ہوئی ہے اس انگلش کے فقرے میں، تو پہلی فارم آتی ہی صرف تب ہے جب کسی ریپیٹیشن یا ہیبٹ کو ظاہر کرنا ہو۔ فرض کریں آپ کو امتحان میں ایک انگلش کا فقرہ آتا ہے جو کچھ اس طرح ہو یو آ لیٹر، تو وہاں پر آپ سیکنڈ فارم بھی لگا سکتے ہیں اور فرسٹ فارم بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے فقروں میں ہمارے لیے کوئی قید نہیں ہوتی۔ جس طرح کے پچھلے فقروں میں آپ نے دیکھا تھا کہ اگاؤ، یسٹرڈے وغیرہ کے الفاظ کی وجہ سے ہم باؤنڈ ہو گئے تھے، یعنی ان میں قید تھی کہ ہم سیکنڈ فارم ہی لگا سکتے تھے کیونکہ ان میں کام کے ایک بار ہونے کو ظاہر کیا جا رہا تھا۔ اس طرح کے فقروں کو آپ فرسٹ فارم لگا کے روٹین بھی ظاہر کر سکتے ہیں اور ماضی میں ون ٹائم ایکشن بھی ظاہر کر سکتے ہیں سیکنڈ فارم لگا کے۔ they hated me، وہ مجھ سے نفرت کرتے تھے، یہ ون ٹائم ایکشن ہے، کیونکہ اس فقرے میں یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اب وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس کے برعکس اگر یہ فقرہ ہو they hate me، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو کیونکہ فرسٹ فارم لگی ہوئی ہے، فرسٹ فارم ہمیشہ ریپیٹیشن یا ہیبٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور نفرت کرتے رہیں گے، کیونکہ جب اس کو عادتاً ظاہر کریں گے تو اس کا یہی مطلب بنے گا کہ یہ کام بار بار ہوگا۔
اگر انگلش میں ایک لمبا فقرہ ہو جس کے دو چھوٹے حصے جس کو کلوزز کہتے ہیں وہ ہوں تو دونوں چھوٹے حصوں میں دو کام ہو رہے ہوتے ہیں. اگر دونوں کام ایک ہی وقت میں اکٹھے ہو رہے ہوں تو دونوں طرف ورب کی دوسری فارم لگائیں. مثلا I stood up and answered the question. میں کھڑا ہوا اور سوال کا جواب دیا. دونوں کام ایٹ اے ٹائم ہوئے ہیں. He threw a stone at me. اس نے مجھ پر پتھر پھینکا. And ran away. اور بھاگ گیا. دونوں کام اکٹھے ہو رہے ہیں تو دونوں طرف ورب کی دوسری فارم لگائیں گے ہم. اس کے برعکس اگر انگلش میں ایک لمبا فقرہ ہو جس کے دو چھوٹے حصے ہوں تو دونوں چھوٹے حصوں میں دو کام ہو رہے ہوتے ہیں. اگر ان دونوں کاموں میں سے ایک کام دوسرے سے پہلے ہو جائے تو جو کام پہلے ہوتا ہے اس کے لیے ہیڈ پلس تھرڈ فارم آف ورب لگاتے ہیں جبکہ جو کام بعد میں ہو رہا ہو اس کے ساتھ ورب کی دوسری فارم لگاتے ہیں. دوبارہ سنیے. اگر انگلش میں ایک لمبے فقرے کے دو چھوٹے حصے ہوں اور دونوں طرف دو کام ہو رہے ہوں تو جو کام پہلے ہوگا اس کے ساتھ ہم ہیڈ پلس تھرڈ فارم آف ورب لگائیں گے جبکہ جو کام بعد میں ہوگا اس کے ساتھ ورب کی دوسری فارم لگائیں گے. مثلا I had reached home when it started raining. بارش شروع ہونے سے پہلے میں گھر پہنچ چکا تھا. اس فقرے میں گھر پہنچنے کا کام پہلے ہوا ہے لہٰذا had کے بعد ورب کی تھرڈ فارم reached لگی ہوئی ہے اور بارش شروع ہونے کا کام بعد میں ہوا لہٰذا لمبے فقرے کے اس حصے میں ورب کی دوسری فارم started لگی ہوئی ہے. دوسری مثال before the bell rang I had reached school. اسکول کی گھنٹی بجنے سے پہلے میں اسکول پہنچ چکا تھا. اسکول پہنچنے کا کام پہلے ہو چکا تھا لہٰذا جو کام پہلے ہوتا ہے اس کے ساتھ had کے بعد ورب کی تھرڈ فارم لگاتے ہیں تو یہاں پہ had کے بعد تھرڈ فارم reached لگی ہوئی ہے جبکہ گھنٹی بجنے کا کام بعد میں ہوا اس لیے ادھر ورب کی دوسری فارم rang لگی ہوئی ہے. امید ہے کہ آپ کو انگلش کے فقروں میں ورب کی دوسری فارم لگانے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر اس لیکچر کے بارے میں آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کامنٹس سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.